الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مخدوم المخادیم قابل احترام مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، مخدوم زین حسین قریشی صاحب، برادر مکرم صاحبزادہ الحاج پیر خالد سلطان صاحب، اور اسٹیج پہ رونق افروز تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے سعادت ہے کہ حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی اس بابرکت اور منظوری والی اور رحمتوں والی تقریب میں حاضری کا موقع نصیب ہوا. آپ جب اولیاء اللہ کی خدمت میں جاتے ہیں تو وہ بندے کو اس کی طلب اور اس کی تمنا سے محروم نہیں رکھتے. آپ جو بھی طلب لے کے، جو بھی ارادہ لے کے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے مقام برکت پہ اللہ سے جو بھی دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول کی جاتی ہے. اور اولیاء اللہ کا جو طریقہ ہے وہ عین اخلاق الہیہ پہ ہوتا ہے کہ جس طرح حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندوں کی صورتوں کو اور محض ان کے اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ بندے کے دل کو اور اس کی نیت کو دیکھتا ہوں. کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، جب اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کا لباس نہیں دیکھتے، اس کی شکل و صورت نہیں دیکھتے، اس کی ذات پات نہیں دیکھتے، اس کی زبان اور اس کا وطن نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے ارادے کو، اس کی طلب کو، اس کی نیت کو اور اس کے دل کو دیکھتے ہیں. آپ جو دل میں لے کے جاتے ہیں وہ اس سے بندے کو مالا مال کر دیتے ہیں. اس لیے انہوں نے اعمال کی بھی جو تربیت فرمائی ہے، اعمال کی تربیت میں بھی تمام صوفیاء کا اور بزرگان دین کا یہی اسلوب اور یہی طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بندے کو اپنے ظاہر کی تربیت اولاً کرنی چاہیے، لیکن ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کی تربیت کرنی چاہیے. کیونکہ جب تک دل آباد نہیں ہوتا، جب تک دل میں روشنی نہیں ہوتی، اس وقت تک ظاہر کو پاکیزگی نصیب نہیں ہوتی. جس طرح حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باروں پاک کیتے کی ہوئے جے اندر رہی پلیتی ہوں، لوکاں دے دکھلاون کارن بھج بھج بنے مسیتی ہوں، ارکاں گٹے مل مل دھویں منو نگئی پلیتی ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جب وضو کرے بندہ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں اور اپنی کوہنیوں اور اپنے چہرے اور اپنے بازوؤں اور ہاتھوں کے ساتھ اپنے دل کو بھی صاف کرے.
اس لیے کہ جب تک دل کے اندر میل کچیل ہے اس وقت تک عبادت مقبول نہیں ہو سکتی۔ وقت مختصر ہے، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو تقویٰ ہے، تقوی کا مقام قلب ہوتا ہے، لیکن تقویٰ بذات خود دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تقویٰ وہ ہوتا ہے جو جسم اختیار کرتا ہے، جو اعضاء اختیار کرتے ہیں، اور ایک تقویٰ وہ ہوتا ہے جو دل اختیار کرتا ہے۔ مثلاً آپ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو پڑھیں، کیمیائے سعادت کو جو تلخیص ہے احیاء العلوم کی اس کو پڑھیں، یا آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سر الاسرار کو پڑھیں، تو وہ جہاں پہ عمل کے ظاہر کو بیان کرتے ہیں اس کے بعد وہ عمل کے باطن کو بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اعمال ظاہر کا مقصد ہوتا ہے کہ بندے کا وجود تقوی اختیار کر لے، آنکھ کو تقوی مل جائے، کان کو تقوی مل جائے، ہاتھوں کو تقوی مل جائے، لیکن جب بندہ باطن کی طرف جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل کو تقوی نصیب ہو جائے۔ اب ظاہر کا تقوی نماز سے آتا ہے، روزہ سے آتا ہے، حج سے آتا ہے، زکوٰۃ سے آتا ہے، اور تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے سے آتا ہے، لیکن باطن کا تقوی اور دل کا تقوی کس طریقے سے نصیب ہوتا ہے؟ میرے دوستو، یہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے، یہ اہل حق کا راستہ ہے، یہ علماء حق کا راستہ ہے، یہ قرآن کا اور صحابہ کا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جو لوگ میرے نبی کی تعظیم کے لیے، اس کی تکریم کے اندر، اس کی عزت کے اندر اور اس کے ادب کے اندر اپنی آوازوں کو پست کر دیتے ہیں، ہم ان کے دلوں کو تقوی عطا فرما دیتے ہیں۔ ظاہر کا تقوی نصیب ہوتا ہے نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، ارکان اسلام کو ادا کرنے سے، لیکن دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے رسول اللہ کا ادب کرنے سے، رسول اللہ کی تعظیم کرنے سے، اور یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن جہاں بندے کو توحید کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے، قرآن میں آپ دیکھیں آپ کو سورہ اخلاص ملے گی، آپ کو سورہ حشر کی آخری آیات ملیں گی، سورہ حدید کی ابتدائی آیات ملیں گی، آیت الکرسی ملے گی، سورہ فاتحہ ملے گی، ہر جگہ جگہ آپ کو پورے قرآن میں اللہ کی حمد و ثنا، اس کی توحید نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح چار جملوں کے اندر سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت سکھا دیتا ہے، وہی قرآن 3 لفظوں میں سورہ کوثر میں مصطفیٰ کی شان سمجھا دیتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدعا حجرات علم نشرح سے پھر مومنوں اتمام حجت کیجئے۔ اس لیے کہ آپ جب قرآن مجید کے اندر جانتے ہیں تو قرآن مجید آپ کو یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سے دلوں کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی صاحبزادہ خالد سلطان صاحب فرما رہے تھے کہ جو با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب بے مراد ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جب اولیاء اللہ کے پاس آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نظروں کو کیوں جھکاتے ہیں، آپ ہاتھوں کو کیوں باندھتے ہیں، آپ اپنی جسم کے اعضاء کے حرکات و سکنات کے اندر آپ عاجزی و انکساری کس لیے پیدا کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ ادب اللہ نے اپنی کتاب میں سکھایا ہے کہ جب میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ تو مؤدب ہو کے آیا کرو۔ اور پھر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارثوں نے سکھائی ہے کہ جب صالحین کے پاس جاؤ، جب ابرار کے پاس جاؤ، جب نیکوں کے پاس جاؤ، جب اولیاء کے پاس جاؤ، جب غوث العالم کے پاس جاؤ، جب قطب النقطاب کے پاس جاؤ، آنکھوں کو جھکا کے جاؤ، وجود میں عاجزی پیدا کر کے جاؤ، جو مانگو گے وہ عطا کر دیں گے۔ اس لیے کہ وہ ادب کو دیکھتے ہیں۔
اور ادب صرف ظاہر کا نام نہیں ہے، ادب بندے کو اپنے دل سے نصیب ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ وہ آستانے ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا چراغ 700 سال سے جل رہا ہے، 750 سال سے، 800 برس سے ان کے چراغ جل رہے ہیں۔ اور مجھے کسی کا یہ فرمان یاد آتا ہے کہ چراغ اگر گیتی سراسر باز گیرد، اگر گیتی سراسر باد گیرد، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرد۔ کہ سارا زمانہ، ساری دنیا اگر ہوا بن جائے، طوفان بن جائے، اللہ والے کا چراغ نہیں بجھا سکتی۔ اس لیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ وہ چراغ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی ہدایت کے پیغام کے عام کرنے کے لیے جلایا ہے۔ یہ نہ کسی بادشاہ سے بجھائے جا سکتے ہیں اور نہ کسی طاقتور کی طاقت سے بجھائے جا سکتے ہیں۔ ہاں، خوش نصیب وہ ہیں جو ان دیوں سے، جو ان چراغوں سے اپنے دل کی دنیا کو روشن کر لیتے ہیں۔ اور دل کی دنیا روشن ہو جائے تو اندھیرے نکل جاتے ہیں، روشنی آ جاتی ہے۔ ہم سب یہاں اپنی حاضری کے لیے آتے ہیں۔ خطاب باز مقصود نہیں ہوتا، مقصود ہدایت کا، روشنی کا پانا ہوتا ہے۔ ان کے ذکر سے دلوں کو جلا ملتی ہے، ان کے یاد سے دلوں کو نور ملتا ہے۔ میری دعا ہے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہر ایک کا دل منور ہو، ہر ایک کا دل روشن ہو، ہر ایک کا دل اللہ کی محبت میں، اس کے نبی کی محبت میں، اس کے آل، نبی کریم کی آل اور صحاب کی محبت میں روشن بھی ہو اور منور بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔